الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری و مسلم۔ حاضرین مسجد، یہ اربعین نووی کی 9ویں حدیث ہے۔ اس کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوال سے بچنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس چیز کا حکم دے دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم میں سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ کچھ باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس کو مان لینا ہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر ہم مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن بہت ہی خسارے کی چیز ہوگی۔ تو اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے ہمیں رک جانا ہے، اور جس چیز کا حکم دے دیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہو جانا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ بہت سارے لوگ کثرت سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، جیسے کہ انسان اس دنیا سے چلے جانا تو اب کافر جو ہے مر گئے، وہ اپنی راکھ کو بہا دیتے ہیں، اللہ کیسے اکٹھا کرتا اس کو، کیسے اس کا انجام ہوتا، ایسے بہت سارے ٹیڑھے میڑھے سوالات کرتے رہتے ہیں دین کے اس میں۔ تو اس طرح کے کثرت سوال سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وعید بیان کی کہ جو اس طرح کے لوگ، بہت سی امتوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہلاک کر دیا کہ وہ کثرت سوال کرتے تھے، بہت زیادہ قیل و قال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں زیادہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے مسائل کے اندر، یہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر کئی اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری ہم اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کو انجام دیا جائے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بتلا دیا مستطعتم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، سنتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر اپنی پوری حد تک کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے اس حد تک اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح نمازیں سنن و نوافل ہیں، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ سنن و نوافل ہیں، جتنی زیادہ ہو سکے آپ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق، یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ آسانی کی بات ہے۔ اور اس حدیث میں بکثرت سے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بکثرت سوال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے نماز میں، روزوں میں کس طرح کے مسائل ہیں ان کے اندر پوچھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت ٹیڑھے میڑھے سوال، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا جو دماغ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔
جیسے بہت سارے لوگوں کل مجھ سے سوال کیا گیا کہ روح اور جان کے اندر کیا فرق ہے، یہ دونوں ہی سیم چیزیں ہیں، تو اس طرح کی سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک نے پوچھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ سے لوٹا دی جاتی ہے، تو کافروں کی روح لوٹائی جاتی ہے تو وہ کس طرح عذاب ان کو ملتا ہے۔ یہ ٹیڑھے میڑھے سوالات ہیں، تو اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے۔ جس طرح حدیث کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اسی طرح من وعن ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، دین و اسلام پر قائم اور دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز قائم کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ دین کے خیر و بھلائی کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔